بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 628 عیسوی یا ہجرت کے چھٹے سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج عمرہ پر جانے کا ارادہ کیا اور اسی مقصد سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے بت پرستوں نے حدیبیہ کے مقام پر ان کا راستہ روک لیا اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ البتہ اسی مقام پر مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان عدم ظاہریت کا 10 سال کا معاہدہ ہوا، جس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال خانہ کعبہ کی زیارت کو آ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ چنانچہ اگلے سال سن 629 عیسوی یعنی ہجرت کے 7ویں سال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2000 اصحاب کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ سارے مسلمان زیارت کی غرض سے مکہ جا رہے تھے، لہٰذا ان کے پاس سوائے تلوار کے کوئی اور ہتھیار موجود نہ تھا، اور یہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس زمانے میں تلوار ایک جنگی ہتھیار نہیں بلکہ عربوں کے لباس کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو قریش خوفزدہ ہو کر مکہ سے باہر چلے گئے اور آس پاس کی پہاڑیوں، خاص طور پر ان پہاڑوں میں چلے گئے جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے تھی، تاکہ وہاں سے مسلمانوں کے حج کا تماشا دیکھ سکیں۔ قریش کے مکہ سے نکل جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں مسلمان مکہ میں داخل ہونے کے بعد ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں اور ان کا قتل عام نہ کر ڈالیں۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاطی تدبیریں کی تھیں اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے 100 سواروں کا ایک حفاظتی دستہ، جس کی قیادت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، مکہ کے باہر ایک جگہ تعینات کر دیا اور انہیں ہر وقت چوکنا رہنے کی ہدایت دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ سے باہر ایک پہاڑی پر چڑھ کر مکہ کی رنگداری کر سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ بت پرست ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری مدد کو آ جانا، ورنہ ہماری واپسی تک یہیں ٹھہرے رہنا۔ بت پرست جو مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے مسلمانوں کے مکہ میں داخلے کا نظارہ دیکھ رہے تھے، ان کے اخلاص اور نظم اور ضبط کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسلمانوں کی حالت کو، جو انتظام مسلمانوں کا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے اور قاعدے کے ساتھ میں جو داخل ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ سیاہ فام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جن کے ہاتھ پر بندھوا کر مکہ کی سلگتی زمین پر سورج کی تیز کرنوں کے تلے موت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا، آج خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے اذان دے رہے تھے۔ سبحان اللہ! جب مکہ کی فضاؤں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اہل مکہ جو نزدیکی پہاڑیوں پر کھڑے تھے غصے اور غضب کے مارے کانپنے لگے۔ انہیں توقع تھی کہ خانہ کعبہ کے بڑے بڑے بت آسمان کو اٹھا کر مسلمانوں کے سر پر پٹخ دیں گے اور پتھروں کی بارش برسا کر انہیں بھس کا ڈھیر بنا دیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا، یہاں تک کہ آسمان سے کنکریٹ بھی نہ گری۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ مکہ کی فضائیں پہلی بار پورے تنتنے کے ساتھ اللہ اکبر کے کفر شکن الفاظ سے گونج اٹھی تھی۔